الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ قابل احترام حاضرین اور سامعین، آج امام صاحب نے خطاب فرماتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے مومن بندوں پر کہ ان کے ساتھ وہ اپنی رحمت اور کرم اور جود کا معاملہ کرتا ہے، وہ جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے سلسلے میں۔ چنانچہ وہ ان کو انعامات سے نوازتا ہے کہ جن تک وہ خود اپنی کوشش اور محنت سے نہیں پہنچ سکتے تھے، نہ حاصل کر سکتے تھے، اور ان کے تمام اچھے اعمال کا بہترین بھرپور بدلہ دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے یہ کبھی ختم نہیں ہوتے، اور اسی طرح سے اس کی عطا اور بخشش کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم بحسن ما كانوا يعملون، کہ جو بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن وہ مومن، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور ہم ایسے لوگوں کو بہترین اجر عطا فرمائیں گے جو کچھ وہ عمل صالح کیا کرتے تھے اس کے جواب میں، اس کے بدلے میں۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی بھی نیکی لائے گا، یعنی نیکی کر کے میرے پاس حاضر ہوگا، تو اس کے لیے ہر نیکی کے مقابلے میں 10 گنا ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک۔ اور اس سلسلے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ فضل اور جود و کرم کا معاملہ فرماتا ہے، کہ اس معاملے میں جو دلیلیں ہیں بہت زیادہ ہیں۔ انہی میں سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے بعد تمہارا باقی رہنا، اب تمہاری باری آئی ہے، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے نماز عصر کے درمیان سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک، کہ تورات کے حاملین جو تھے انہیں تورات دی گئی، تو انہوں نے اس کے مطابق کام کیا، عمل کیا، یہاں تک کہ آدھا دن ہو گیا، اور پھر وہ تھک گئے اور بے بس ہو گئے، تو انہوں نے چھوڑ دیا کام کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک قیرات آج جانتے ہیں کہ ایک وزن ہے، جس طرح سے آج کے زمانے میں گرام ہے، اس طرح سے قیرات، ایک قیرات سب کو دیا۔ پھر اس کے بعد انجیل والے لوگ آئے، تو انہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہلت دی، تو انہوں نے انجیل کے مطابق عمل کیا، اور یہ عمل کرتے رہے۔ عصر کی نماز کا وقت آ گیا، پھر وہ بھی تھک گئے، پیچھے ہٹ گئے، یعنی گویا لوگ مزدوری کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں لگایا تھا کہ دن پورا ختم کرو تو اتنا بدلہ ملے گا، لیکن یہود جو ہے آدھے دن پہ رک گئے، اور نصارہ جو ہے عصر کی نماز پہ رک گئے۔ تو وہاں انہوں نے عصر کی نماز تک عمل کیا، اور اس کے بعد تھک گئے، تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک قرات عطا فرمایا۔ پھر میں نے تم کو قرآن دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تمہیں قرآن دیا گیا، اور تم نے اس کے مطابق عمل کیا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، یعنی سورج کے ڈوبنے تک تم نے اس پر عمل کیا، تو میں نے تمہیں 2 قیرات دیے۔ تو تورات والوں نے کہا کہ پروردگار، یہ تو ہم سے کم انہوں نے کام کیا ہے، اور اجر جو ہے ہم سے زیادہ پایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا میں نے تمہارے اجر کے سلسلے میں کوئی ظلم کیا ہے، کوئی ناانصافی کی ہے، کوئی کمی برتی ہے؟ تو کہیں گے کہ نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہتا ہوں عطا فرماتا ہوں،
تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. وہ دن بھر کام کرتے رہے، آدھا دن کام کیا ایک ہی ملا، اس سے لے کر عصر تک کام کیا ایک ہی قیرات ملا، جبکہ یہ لوگ صرف عصر اور مغرب کے درمیان انہوں نے کام کیا 2 قیرات ملے. تو وجہ یہ ہے کہ اس امت کے اجر کو دوسروں کے مقابلے میں یا ماضی کی جو امتیں ان کے مقابلے میں ان کے اجر کو بڑھایا گیا. جتنی عبادتیں ہیں جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور اسی طرح سے اور بھی اعمال صالحہ، ان کا اجر ان کے لیے جو محنت ہوتی ہے اس پہ جو جسمانی محنت ہوتی ہے اور مالی جو لاگت آتی ہے اس سے کہیں بڑھ کر اس کا اجر ہے. نماز آپ پڑھتے ہیں تو جتنی آپ کی محنت اس میں لگتی ہے اجر اس سے کئی گنا ہے. روزہ رکھتے ہیں اسی طرح سے تو اس کا بھی اجر بہت زیادہ ہے. حج کرنے جاتے ہیں اس میں جسمانی محنت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مالی خرچ بھی ہے. آدمی پیسے خرچ کر کے وہاں جاتا ہے تو جتنا پیسہ خرچ کرتا ہے، جتنا جسمانی محنت وہ کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے اس کو اجر ملتا ہے. اور سب سے عظیم چیز جو ایک بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پیش کرتا ہے وہ یہ یعنی اپنے اعمال میں سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو پیش کر دے، یعنی اپنے آپ کو قربان کر دے کہ اس طرح سے اللہ کی راہ میں وہ نکلے جہاد کے لیے اور وہ مارا جائے، شہید ہو. تو اس کا اجر جو ہے بہت زیادہ ہے. جتنا اس نے پیش کیا یعنی اپنی جان کا نذرانہ دیا اس سے کئی گنا بڑھ کے اس کے مقابل میں اس کو اجر ملے گا. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے یعنی شہید ہوتا ہے تو وہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ 10 بار جو ہے اسے قتل کیا جائے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جو جنت میں داخل ہو جائے گا، پہنچ گیا وہاں پہ، تو وہ پھر دنیا میں واپس نہیں آنا چاہے گا. اور یعنی دنیا میں یہ بھی ہے کہ یہاں پہ کچھ اس کا ہے بھی نہیں کہ یہاں پہ آئے کوئی آگے عیش کرے یا کچھ پراپرٹی ہے یا مال دولت ہے، کچھ بھی اس کا یہاں پہ ہے نہیں. تو لیکن شہید جو ہے اس کے باوجود پلٹنا چاہے گا، دوسرا کوئی نہیں لیکن شہید جو ہے وہ پلٹنا چاہے گا. وہ تمنا کرے گا کہ دنیا میں وہ جائے اور 10 بار وہ اللہ کی راہ میں اسے قتل کیا جائے، اس لیے کہ وہاں پہ پہنچنے کے بعد اس نے جو دیکھا کہ اسے اعزاز اللہ کی سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوا، انعام حاصل ہوا ہے، تو پھر اس کی تمنا ہوگی کہ اللہ کی راہ میں بار بار وہ شہید ہو. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا کرم اپنے بندوں کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ مجاہد کو اس کی نیت کے مطابق جو ہے معاملہ کرتا ہے. چنانچہ جو شہادت کی تمنا کرتا ہے تو شہید نہ بھی ہو تو بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس کی تمنا کے مطابق اسے اجر دیتا ہے. چنانچہ ایک شخص وہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس نے شہادت پہ جو ہے نا بیعت کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم اللہ سے صدق کا معاملہ فرماتے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ راست بازی فرمائے گا. یعنی اگر تم اپنے اس دعوے میں، شہادت کے دعوے میں سچے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے سچ کر کے دکھائے گا. چنانچہ جب وہ ہے بحیثیت شہید یا بطور شہید وہ مارا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا اس نے اللہ سے سچا وعدہ کیا تھا اور اسے سچ کر دکھایا، تو اللہ نے بھی اس کے وعدے کو، اس کی تمنا کو پورا کیا. اور اگر وہ شہادت نہ پاتا تو حالانکہ اس نے شہادت کی تمنا کی تھی تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے شہید کے برابر ہی جو ہے اجر عطا فرماتا. سمجھ میں آئی بات نا؟ یعنی کوئی آدمی ایک عمل صالح کا، وہ کوئی بھی ہو، وہ اس کی نیت کر لیتا ہے، اس کا تہیہ کر لیتا ہے کہ وہ یہ کرے گا، نہیں کر پایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو
اجر دیں گے۔ جیسے حج کے لیے کوئی شخص نیت کر کے نکلا مجھے حج کرنا ہے، نیت خالص ہے، راستے میں ہی پہنچتے پتہ چلا کہ وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکا، یا چاہے جان دھو بیٹھا، چاہے بیمار ہو گیا، چاہے کوئی وجہ ہوئی، رکاوٹ ہوئی، تو یا قدرتی آفاتی کوئی چیز سامنے آ گئی رکاوٹ، تو اس کو پورے حج کا جو ہے اجر ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور اس میں حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے صدق دل سے شہادت کی تمنا کرے گا، شہادت کا سوال کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے شہداء کے درجے پر فائز کر دے گا، اگرچہ وہ اپنے بستر ہی پر کیوں نہ مرا ہو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل اس کے اپنے بندوں پر بہت تمام عبادتوں میں، بیشتر عبادتوں میں وہ ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل کہ اگر کسی نے رکوع پا لیا تو گویا اس نے رکعت پا لی، اور حالانکہ اس سے پہلے قیام اور قرات چھوٹ چکی ہے۔ یہ فضل ہے، آپ آئے نماز میں شامل ہوئے، رکوع میں پکڑ لیا، پہنچ گئے امام کے ساتھ میں، تو پوری آپ کو رکعت جو ہے وہ مانی جائے گی، سمجھا؟ حالانکہ آپ نے قیام نہیں کیا تھا، تو اسی طرح سے قرات جو ہے نا اس میں شامل نہیں تھے، تو لیکن اسی طرح سے جو شخص ایک رکعت پالے گا اس نے جماعت پالی، اور حالانکہ جماعت کا اکثر حصہ کیا ہے اس کا چھوٹ گیا ہے، یعنی نماز کا اکثر حصہ چھوٹ گیا۔ آپ 4 رکعت کی نماز ہے، چوتھی رکعت میں آپ آئے، رکوع میں شامل ہوئے، 1 رکعت آپ کو مل گئی، اور آپ جماعت میں پڑھنے والے شمار کیے جائیں گے۔ اسی طرح سے وقت نکلنے سے پہلے اگر کسی کو 1 رکعت مل گئی تو اس نے وقت پا لیا، یعنی مثلا عصر کی نماز ہے، کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی، اب سورج ڈوبا نہیں کہ وہ وقت ختم ہو گیا، سورج ڈوبنے سے پہلے کسی کو موقع مل گیا اللہ اکبر کہہ کے وہ کھڑا ہو گیا اور رکعت پڑھ لی، تو وہ جو ہے اس کی نماز وقت کے اندر مانی جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ اگرچہ وہ پوری نماز اور اپنے وقت پہ نماز، اس کا اپنا ایک مقام، اس کا درجہ ہے، لیکن یہی کیا کم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی یہ نقص کے باوجود آپ کے عمل کو قبول فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اپنے شان کے مطابق جو فضل ہے، رحمت ہے اور کرم ہے، اس سے معاملہ فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی ہے، یعنی اللہ کے فضل و کرم پر جو دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ کے لیے ایک مسجد تعمیر کرے گا دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ اسی کے مانند اس کے لیے جنت میں گھر جو ہے تعمیر کرے گا، بنائے گا۔ اور اسی طرح سے مزید دلیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں پہ جو فضل فرماتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں احسان کے ذریعے سے آمادہ کرتا ہے، وہ شوق دلاتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اور چنانچہ وہ جس طرح سے اپنے بھائیوں کے ساتھ، بھائی بند کے ساتھ، ملت کے دوسرے افراد ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا اور احسان کا معاملہ کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ فرماتا ہے اور اپنے فضل سے وہ مزید بڑھاتا ہے۔ آپ نے کسی اپنے بھائی کو دیا کہ بھئی چلو تمہاری بیٹی کی شادی کا موقع ہے تو ایک میری طرف سے تعاون کے طور پہ 100 دینار قبول کرو، یعنی محض اللہ کی رضا کے لیے، تو 100 دینار کو اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنا آپ کو جو ہے دے گا، بلکہ وہ تو مالی چیز ہوئی، لوگوں کو بڑی شاک گزرتی ہے۔ آپ نے آج میں یہ خطبہ دے رہے تھے امام صاحب، تو واقعی میرے ذہن میں ایک چیز آئی، انشاءاللہ میں اس کو محفوظ رکھوں گا، بڑی اہم چیز جو ہمارے ہاں خاص طور یہاں پہ تو دعا وغیرہ کا کچھ کسی حد تک معمول ہے، پھر بھی جو چیز ذہن میں آئی وہ نہیں، ہمارے یہاں بالکل نہیں ہے، وہ یہ کہ کسی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرنا یہ قبولیت میں سے ہے اور بہت اجر اور ثواب والی چیز ہے، اور مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ہم اپنے ہاں دعا ہی نہیں کرتے، مثلا اپنے خاندان میں، اپنے بھائی بندوں میں، کزنس میں دیکھتے ہیں کہ کسی کے ہاں شادی بیاہ کا موقع ہے، کوئی اور کسی وجہ سے پریشان ہے، تو
ٹھیک ہے وہ آیا حتیٰ کہ مانگنے لگا تو یس یا نو کر دیا، لیکن ایک اس دعا کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہی نہیں۔ ہم کیوں نہیں بیٹھ کے یعنی بغیر کسی کو بتائے خاموشی کے ساتھ یہاں پہ کہتے کہ پروردگار میرا بھائی ہے اس کی مدد فرمائیے، میرا وہ کزن ہے، میرے گاؤں کا فلاں آدمی ہے یا فلاں مسلمان ہے جس کے سامنے یہ پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو حل کیجیے، اور خود جس کی ضرورت ہے وہ بھی اس کو بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ حقیقت میں احسان کی بہت بڑی شکل ہے کہ جو ہر انسان کر سکتا ہے لیکن کرتے نہیں ہیں۔ یہ دعا جو ہے کرنی چاہیے، اور پھر اس اعتماد کے ساتھ کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے سوال کر رہے ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا، یہ اعتماد جو ہے رہنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ آپ کریں گے احسان تو اللہ جو ہے احسان آپ کے ساتھ فرمائے گا۔ اور یہ احسان یہ بھی ہے کہ احسان کی شکل یہ بھی ہے کہ صرف بندوں کے ساتھ ہی حسن سلوک کرنا نہیں، بلکہ احسان تو ہر معاملے میں ہوتا ہے۔ احسان کے اصلی معنی ہیں کسی کام کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی نفاست کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ انجام دینا۔ تو جیسے نماز بندہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، وہاں پہ بھی احسان ہو، وہاں پہ بھی احسان ہونا چاہیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ، بندگان خدا کے ساتھ احسان ہوتا ہے، اللہ کی عبادت میں جو ہے وہ بھی جو ہے وہاں پہ عبادت وہ احسان ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے احسان کی شکلیں ہیں یہ، کہ جو کوئی کسی مومن سے اس کی دنیا کی پریشانیوں تکلیفوں میں سے، دکھ درد میں سے کوئی ایک پریشانی، ایک مصیبت دور کر دے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن کی جو اس کی پریشانیاں ہیں وہ اس سے دور کرے گا۔ اور جو کسی تنگ دست سے پہ آسانی کرے گا، یعنی کوئی پریشان حال ہے، تنگ دست ہے، محتاج ہے، اس کے بھی آسانی کرے گا، یعنی ان کی مدد کرے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اوپر آسانی کے دروازے کھولے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو کسی مسلمان پر پردہ ڈالے گا، اس کے عیوب کو چھپائے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پہ پردہ فرمائے گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ آپ اپنے بھائی کی مدد میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی مدد میں لگا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اصل میں یہ چیزیں نہ تو ہمارے علم میں ہوتی ہیں اور نہ ہمارے احساس میں ہوتی ہیں۔ اس شعور کو زندہ کر کے جو ہے نا، ہمیں اپنے اندر شعور کو زندہ رکھنا چاہیے۔ ہم کہیں دیں کسی کو، کسی کے ساتھ کوئی مدد کریں، کسی کی مدد کے لیے دوڑیں، بھاگ دوڑ کریں، تو کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے اپنے دل میں یہ خیال رہے کہ میں اس کی کے لیے محنت کر رہا ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے اوپر اپنی مہربانی جو ہے وہ فرما رہا ہے۔ تو ہر معاملہ جو کوئی لوگ جو ہے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں حسن معاملہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ صرف ہی کہ اس کے برابر بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر معاملہ وہ فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہو، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رحم کرنے والے لوگ، ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو رحمان ہے جس کی صفت، وہ رحم فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو لوگ زمین پہ ہیں ان پہ رحم کرو، یعنی ان کے ساتھ مہربانی کرو تو تمہارے اوپر وہ مہربانی کرے گا جو آسمانوں میں ہے۔ اور ایک شخص تھا، اس کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو قرض وغیرہ دیا کرتا، اور پھر ان سے وہ ضرورت مند اس کے پاس آتے تو دے دیتا، اور پھر ان سے وہ درگزر کرتا، چھوڑ دیتا، یعنی جا کے سوال نہیں کرتا، مانگنے کے لیے نہیں جاتا۔ اور تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے ساتھ یہی معاملہ فرمایا کہ اس کی جو کوتاہیاں، غلطیاں جو کچھ تھیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیا ہے تجاوز فرمایا، درگزر فرمایا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے معاملہ کیا ہے یا کر رہے ہو، میں تمہارے بنسبت زیادہ حقدار ہوں کہ میں یہ تمہارے ساتھ یہ کام کروں، یعنی تجاوز کا۔
تم نے اگر میرے بندوں سے تجاوز کیا ہے، درگزر کیا ہے، تو میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ درگزر کا معاملہ فرماؤں گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو فضل و کرم کا معاملہ فرماتا ہے، اس میں سے یہ بھی ہے کہ ایک شخص اگر انفاق کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے انفاق سے کہیں بڑھ کر جو ہے عطا فرماتا ہے، اور اس کے اجر کو وہ لکھ رکھتا ہے۔ جو انفاق حتیٰ کہ وہ اپنے گھر والوں پر، بال بچوں پر وہ خرچ کرتا ہے، حالانکہ ان کے لیے تو نفقہ اس کے اوپر واجب ہے، اس کے باوجود بھی یعنی شرعاً اور عرفاً واجب ہے کہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ان کا جو نفقہ ہے وہ پورا کرے دے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جو ان کو بھی کھلائے گا پلائے گا، ان کے ضروریات پوری کرے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی لکھ رکھے گا اور اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو تمام لوگ جو اپنے آل و اولاد پر خرچ کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ اگر وہ آل و اولاد میں سے کوئی ایسے ہوں، جیسے اس زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ بھئی ابھی اسلام کی دعوت چل نکلی تو پتہ چلا کہ گھر میں ایک مسلمان ہوا، 10 جو ہے نہیں ہوئے، یا 5 مسلمان ہوئے، 5 نہیں ہوئے، تو اب اس میں باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، سب تو قریبی لوگ ہیں، یہ مسلمان ہوا اور نہیں ہوا، تو جو غیر مسلم ہے، جو کافر ہے، وہ اس کو بھی جو ہے کھلانا پلانا، وہ کیا ہے کہ اس میں بھی اجر ملے گا۔ حدیث قدسی میں ہے، نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم خرچ کر، میں تم پر خرچ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بھی نفقہ تم کرو گے، خرچ کرو گے، اور اس سے جو تمہاری نیت ہوگی وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا حاصل ہو، تو اس پہ تمہیں اجر ملے گا، اور یہاں تک کہ وہ لقمہ یا وہ کھانا جو تم اپنے بیوی بچوں کے لیے فراہم کرتے ہو، اس پہ بھی تمہیں اجر ملے گا۔ اور اسی طرح سے یہ بھی کہ فرمایا ہے، حدیث قدسی ہی میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے سے قریب ہوتا ہے اسی مقدار سے جتنا بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، تو بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنی طرف سے زیادہ بھی فرماتے ہیں۔ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ تم مجھے یا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور حدیث قدسی میں یہ بھی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب مجھے یاد کرتا ہے، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے بڑی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں ایسے مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں جو اس کی مجلس سے کہیں بہتر ہوتی ہے، یعنی فرشتوں کے درمیان، اور اگر میرے پاس ایک بالش کے برابر آگے بڑھتا ہے تو میں ایک گز کے برابر، ایک ہاتھ کے برابر اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو میں پورا جو ہے نا وہ ہاتھ دونوں ملا کے اس کی طرف بڑھتا ہوں، مطلب گز کہہ لیجئے، اور اگر وہ میرے طرف لپک کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا معاملہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ، جو اس نے عمل کرتے ہیں ان کے عمل سے کہیں بڑھ کر وہ انہیں عطا فرماتا ہے۔ اسی موضوع کا تکملہ ہے دوسرے خطبے میں، تقریباً باتیں آ چکی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہمیں توفیق عمل کی دے اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے اور اپنے اجر سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔